السلام علیکم ناظرین، دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئے نظر ڈالتے آج کی چند اہم خبروں پر ایک نظر۔ ڈپٹی چیف منسٹر سریندر چودھری نے آج یقین دلایا کہ جموں کشمیر اور مرکزی حکومت دونوں رجوری میں پراسرار اموات کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ رجوری ضلع کے بدحال گاؤں میں اب تک 17 افراد کی موت ہو چکی ہے، لیکن ان کی موت کی اصل وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے۔ اپنی پارٹی کے سینئر رہنما اور میڈیا ایڈوائزر فاروق اندرابی نے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کی آرٹیکل 370 پر خالیہ بیان پر سخت تنقید کی۔ عبداللہ نے جموں میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آرٹیکل 370 ایک صدی پہلے ڈوگروں کی زمین کو بچانے کے لیے لایا گیا تھا۔ اندرابی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ آرٹیکل 370 کے نام پر لوگوں سے ووٹ لیتا آیا ہے اور حالیہ اسمبلی انتخابات میں بھی یہی وعدہ کیا تھا۔ جموں کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس ADGP کے نام سے ایک جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس جعلی اکاؤنٹ میں آنند جین IPS کے نام، ان کی تصویر اور ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر ADGP ڈائریکٹر فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے حوالے سے غلط معاملات شامل ہیں۔ جموں کشمیر سروس سلیکشن ریکروٹمنٹ بورڈ JKSSRB نے حال ہی میں جاری کیے گئے JKP کانسٹیبل ٹیلی کمیونیکیشن امتحان کے نتائج میں بے ضابطگیوں کے الزامات کی تحقیقات کے لیے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ گریٹر کشمیر سے بات کرتے ہوئے JKSSRB کی چیئرپرسن اندو کنال چیب نے کہا کہ بورڈ نے ان الزامات کی تحقیقات کے لیے انکوائری کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعرات کے روز اینٹی کرپشن بیورو ACB نے کشمیر وادی کے 2 اضلاع میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروس میں فائر مین کے انتخابی عمل میں بے ضابطگیوں کے حوالے سے چھاپے مارے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے اہلکاروں نے پہلا چھاپا جنوبی کشمیر کے ضلع اننت کے علاقہ بیٹنوگو میں ایک ریٹائرڈ KAS آفیسر کی رہائش گاہ پر مارا۔ جمعرات کے روز پامپور کے علاقہ کھیرو میں ایک رہائشی مکان کے 1000 لیٹر پانی کی ٹینکی سے ایک نامعلوم لاش برآمد ہوئی۔ ذرائع نے خبر رساں ایجنسی KDC کو بتایا کہ یہ لاش نیو کالونی کھیرو پامپور میں واقع غلام نبی شاہ ولد غلام محی الدین کے گھر کی پانی کی ٹینکی سے ملی۔ پولیس نے متوفی کی شناخت اور واقعے کے حالات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جمعرات کے روز کشمیر میں کم از کم درجہ حرارت میں کمی ہوئی، جبکہ محکمہ موسمیات نے مہینے کے آخر تک زیادہ تر خشک موسم کی پیشگوئی کی ہے۔ یہ سخت سردی کے 40 دنوں پر مشتمل چلکلان کے باقی ایام ہیں، حکام نے بتایا۔ گلمرگ کے علاوہ کشمیر وادی کے تمام موسمی اسٹیشنز پر رات کا درجہ حرارت کم ہوا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA نے جمعرات کے روز جموں کشمیر میں آئندہ 7 دنوں کے دوران جنگلات میں آگ لگنے کے بہت زیادہ خطرے کی وارننگ جاری کی ہے۔ خطے میں طویل خشک موسم کے باعث خاص طور پر جموں کے علاقہ میں جنگلات میں آگ کے واقعے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے سینئر رہنما اور MLA پڈر نگسینی سنیل شرما نے آج نیشنل کانفرنس NC کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے بیان پر سخت رد عمل دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک کو اندرونی خطرہ زیادہ ہے، نہ کہ بیرونی۔ سنیل شرما نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی بہترین قیادت میں ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اسے کسی اندرونی یا بیرونی خطرے کا سامنا نہیں ہے۔